بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی سیرت طیبہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو پہنچ چکی تھی کتاب رہبران معصوم علیہم السلام کے پیج نمبر 330 تک، جس میں ہم حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کو پیش کر رہے تھے. آئیے سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. جناب قاسم علیہ السلام کی شہادت. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم ان نوجوانوں میں سے تھے جن کو امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ چاہتے تھے. جب جناب قاسم جہاد کے لیے آمادہ ہوئے، امام حسین علیہ السلام کی نظر اپنے بھتیجے پر پڑی. ان کے عزم و حوصلے کو دیکھا، آگے بڑھ کر بھتیجے کو گود میں لے لیا اور دونوں بہت روئے. جناب قاسم جہاد کی اجازت طلب کر رہے تھے، امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے. جناب قاسم رونے لگے، امام حسین کے ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ دینے لگے اور رو رو کر اجازت مانگنے لگے. امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی. دشمن کے مقابلے پر آئے. کمسنی کے باوجود ایسی زبردست جنگ کی کہ 35 دشمنوں کو ہلاک کیا. حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں ابن سعد کی فوج میں تھا. میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان میدان میں آیا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح تھا. بدن پر ایک بلند پیراہن تھا، پیر میں نالین تھی. مجھے یاد ہے کہ بائیں پیر کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. عمرو بن سعد ازدی نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس نوجوان پر حملہ کروں گا اور اس کو قتل کروں گا. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تم لوگوں نے کیا ارادہ کیا ہے؟ جو لوگ ان کے ارد گردے ہیں وہ مقابلے کے لیے کافی ہیں، تم خود کو ان کے خون میں کیوں شریک کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا خدا کی قسم میں اپنے ارادے سے ہٹوں گا نہیں. وہ اپنا گھوڑا بڑھا کر ان کے پاس پہنچ گیا اور اس نوجوان کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ جناب قاسم کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. قاسم منہ کے بل زمین پر گرے اور آواز دی چچا جان. آواز سن کر امام حسین علیہ السلام عقاب کی طرح دوڑے، صفوں کو شگافتہ کرتے ایک شیر کی طرح آگے بڑھے. جناب قاسم کے قاتل پر وار کیا. اس نے حملہ روکنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور امام نے کوہنی سے اس کا ہاتھ قلم کر دیا. وہ بری طرح چلایا. ابن سعد کے فوجیوں نے اس کو بچانے کے لیے حملہ کیا، لیکن وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. جب ذرا غبار چھٹا، امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کے سراہنے آئے. اپنے بھتیجے کو جان دیتے دیکھا، پیروں کو زمین پر رگڑتے دیکھا، بھتیجے کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا. یہ منظر دیکھ کر امام حسین فرمانے لگے خدا کی قسم تمہارے چچا کے لیے یہ بات بہت سخت ناگوار ہے کہ تم ان کو مدد کے لیے بلاؤ اور وہ نہ آ سکے، اور جب آئے تو تمہاری مدد نہ کر سکے. خدا کی قسم رحمت ان کو نصیب نہ ہو جنہوں نے تمہیں قتل کیا ہے. اس کے بعد قاسم کو خاک سے اٹھا کر سینے سے لگایا اور خیمے کی طرف لے کر آئے. بنی ہاشم کے شہیدوں کے درمیان علی اکبر کے پہلو میں قاسم کو لٹا دیا. قاسم کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کے دوسرے جوان میدان میں آئے، جیسے ابو بکر بن الحسن، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عثمان بن علی. آخر الذکر 3 افراد جناب عباس کے بھائی تھے. جناب عباس نے ان سے فرمایا امام کی طرف سے دفاع کریں. ہر ایک نے بہادری سے جنگ کی اور امام کا دفاع کرتے کرتے جام شہادت نوش کیا. ابو الفضل
العباس حضرت عباس علمدار کی شہادت۔ حضرت علی مرتضیٰ اور جناب ام البنین کے فرزند نام عباس، کنیت ابو الفضل، لقب قمر بنی ہاشم۔ یہ لقب آپ کے بے پناہ جمال کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ اس قدر قد آور تھے جب بلند و بالا گھوڑے پر سوار ہوتے تو پائے مبارک زمین پر خط دیتے تھے۔ کربلا کے میدان میں لشکر حسینی کے سردار اور فوج کے علمدار تھے۔ شہادت کے وقت آپ 34 سال کے تھے۔ پہلے اپنے 3 بھائیوں کو میدان میں بھیجا تاکہ امام کے سامنے ان کو شہید ہوتا دیکھ کر ان کی مصیبت پر صبر کریں۔ اس کے بعد خود امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام حسین بالکل تنہا رہ گئے، سارے اصحاب و عزیز شہید ہو چکے تھے۔ عرض کرنے کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں اپنی جان آپ کی خدمت میں نذر کروں؟ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام بہت روئے اور ان سے فرمایا بچوں کے لیے ذرا پانی کا انتظام کرو۔ آپ میدان میں آئے، دشمن کی فوج کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، ان کو نصیحت فرمائی۔ ان کی حیات بخش باتیں فوج کے مردہ دلوں پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں واپس آئے، بات بیان کی۔ خیموں میں بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ ان کی فریاد سن کر عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، ہاتھ میں نیزہ لیا، دوش پر مشک رکھی، فرات کی طرف روانہ ہوئے تاکہ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر سکیں۔ ابن سعد نے 4000 سپاہی فرات پر تعینات کیے تھے تاکہ امام حسین کے لشکر سے کوئی فرات کے قریب نہ آ سکے۔ اگر کوئی ادھر آئے تو اس پر تیروں کی بارش کریں اور قتل کریں۔ جناب عباس اس طرح میدان میں آئے جس طرح شیر گلے پر حملہ کرتا ہے، بجلی کی طرح صفوں پر ٹوٹ پڑے۔ نامی گرامی 80 پہلوانوں کو تہہ تیغ کیا۔ جناب عباس فرات پر پہنچ گئے۔ پیاس سے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس جنگ نے پیاس کو اور زیادہ شدید کر دیا۔ ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ پانی میں ہاتھ ڈالا، چلو میں پانی لیا مگر لب تر نہ کیا۔ حسین اور اہل بیت کی پیاس یاد آ گئی، پانی پھینک دیا۔ مشک بھر کر اپنے شانوں پر رکھی، فرات سے باہر آئے تاکہ جس قدر جلدی ہو سکے خود کو امام حسین کے خیمہ تک پہنچا دیں۔ پیاس سے بچے انتظار کر رہے ہیں۔ دشمن نے چاروں طرف سے راستہ بند کر دیا اور ہر طرف سے حملے کرنے لگے۔ آپ غضبناک شیر کی طرح ان منافقوں پر حملہ کر رہے تھے۔ ایک ہی اشارے میں سوار اور سواری کو خاک پر پٹک دیتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ ایک خبیث ظالم ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی عباس ادھر سے گزرے اس نے نکل کر داہنے بازو پر ایسا وار کیا کہ آپ کا داہنا بازو کٹ گیا۔ مولا نے اس زبردست ضربت اور زخم کو برداشت کر لیا۔ فوراً ہی تیزی سے مشک بائیں شانے پر رکھ لی اور بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر حملہ کرنے لگے۔ آگے بڑھتے رہے۔ اس وقت زبان مبارک پر یہ رجز تھا، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے میرا داہنا ہاتھ قلم کر دیا میں اپنے اپنے برحق امام رسول پاک فرزند سے دفاع کرتا رہوں گا۔ آپ ایک ہاتھ سے جنگ کرتے رہے کہ ایک شخص ایک اور درخت کے پیچھے سے برآمد ہوا اور اس لعین نے ایسا غضب کا وار کیا کہ آپ کا بایاں ہاتھ بھی جدا ہو گیا۔ جناب عباس نے ہمت کر کے مشک اپنے دانتوں میں دبا لی اور خیمے تک پہنچانے کے لیے آگے بڑھتے رہے، لیکن عباس ان کی یہ آخری امید بھی پوری نہ ہو سکی۔ ایک لعین نے مشک پر تیر مارا، پانی بہہ گیا اور ایک دوسرا تیر آپ کے سینہ اقدس پر مارا۔ ایک لعین نے سر مبارک پر گرز مارا۔ کٹے ہوئے شانوں سے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، ہاتھ کٹ چکے تھے، دفاع کی تدبیریں مسدود تھی، سینے پر تیر، سر پر زخم۔ آواز دی میرے مولا میری مدد، بھائی فریاد۔ امام حسین نے خود کو عباس کے قریب پہنچایا، دیکھا کہ علمدار کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، سینہ زخمی ہے، سر شگافتہ ہے، میرا علمدار خاک و خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ درد سے کلیجہ منہ کو آیا، آنکھوں سے آنسو نکلے اور فرمانے لگے الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چارہ و تدبیر گم ہو گئی۔ خلوص قربانی، ایثار و فداکاری، شہادت و شہامت کا مجسمہ جناب عباس علمدار کے مراتب اس
قدر بلند ہیں کہ جناب زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں خدا رحمت کرے میرے چچا عباس پر، جنہوں نے اپنے بھائی کی خاطر جان قربان کر دی، انہوں نے ان کے لیے اپنے دونوں ہاتھ کٹا دیے، خدا نے ان دونوں ہاتھوں کے بدلے جنت میں ان کو 2 پر دیے ہیں جن کے ذریعے وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ قیامت کے دن خداوند عالم کی بارگاہ میں جناب عباس کی وہ قدر و منزلت ہے کہ سارے شہداء اس پر رشک کریں گے اور اس قدر منزلت کی آرزو کریں گے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی جنگ اور شہادت۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام بالکل یک و تنہا رہ گئے، جدھر بھی نظر کرتے کوئی یاور و مددگار نظر نہ آتا تھا۔ اصحاب و اعضاء کے مقدس لاشیں زخموں میں بھرے خون میں نہائے ریگزار کربلا پر ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ درد مند مگر سر بلند امام ہیبت و جلال کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر فوج جفاکار کو دیکھ رہے تھے کہ ایک لعین ان کے عزیزوں کی شہادت پر کس طرح خوشیاں منا رہے ہیں۔ امام حسین کو اکیلا دیکھ کر مسرور ہو رہے ہیں کہ جاہلیت کی کنہ ابھر کر سامنے آ گئی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک شیر کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اس کے باوجود نزدیک آنے سے گھبرا رہے ہیں مگر ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام رفعت و جلالت الہی کے کو حصار پست اور ذلیل و خبیث لاشا خوروں کو اپنے گرد دیکھ رہے تھے۔ آپ کی آنکھیں جنت کے نور سے روشن تھی، چہرہ اقدس پر انبیاء کا جاہ و جلال آشکار تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر چہرے پر نفرت کے وہ آثار تھے جو شرک اور مشرکین کو دیکھ کر انبیاء علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر نمودار ہوتے تھے۔ دل پر ساتھیوں عزیزوں اور فرزندوں کے دردناک شہادت کا درد و داغ لیے اس نے چہرے کی نورانیت اور ہیبت میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا، اگرچہ آنکھوں میں ان لعینوں کے لیے نفرت بھری ہوئی تھی۔ پیغمبرانہ حلم و بردباری کے ساتھ اپنے آخری پیغام کو اس قوم پر حجت الہی کو تمام کرنے کے لیے، اپنی بات کو ان ظالموں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے لب ہائے مبارک اس طرح گویا ہوئے، ہاں اے لوگو، تم کیوں میرے خون کو حلال سمجھ رہے ہو؟ کیا میں تمہارے نبی کی دختر کا فرزند نہیں ہوں؟ آیا ہے کوئی جو حرم رسول سے مصائب کو دور کرے؟ کوئی خدا پرست ہے جو خدا سے ثواب کی امید رکھتا ہو؟ ہے کوئی ناصر و معین و مددگار خدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ امام حسین علیہ السلام کے دہن خشک سے نکلی ہوئے ہدایت کے یہ کلمات سعد بن حریث انصاری اور ان کے بھائی ابو الحطوف پر اثر انداز ہوئے۔ دونوں ابن سعد کی فوج سے باہر نکلے اور امام حسین کی طرف فوج سے جنگ کرنے لگے، کچھ لعینوں کو ہلاک کر کے شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کی آواز استغاثہ سن کر عورتوں میں کوہرام برپا ہو گیا، ان کے گریہ کی آواز بلند ہو گئی۔ امام حسین خیمے میں واپس آئے اور زینب سے فرمایا، لاؤ علی اصغر کو لے آؤ، میں ان سے رخصت تو ہو لوں۔ جب کسی نے پانی نہ دیا، امام حسین شیر خوار کا آخری بوسہ لینے کے لیے جھکے، ابھی لبہائے مبارک پیشانی علی اصغر تک نہیں پہنچے تھے کہ حرملہ بن کاہل اسدی نے علی اصغر کے گلے کا نشانہ لے کر تیر مارا۔ بچہ باپ کے ہاتھوں پر تڑپ کر رہ گیا۔ امام نے زخم گلو کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ دیا، جب چلو خون سے بھر گیا چہرے پر مل لیا اور فرمایا، خدا یہ سب تیری نگاہوں کے سامنے ہے، لہذا آسان ہے۔ شہید علی اصغر کو خیمے میں لائے، ماں دیکھ کر بے ہوش ہوتی ہے، تلوار سے قبر بنائی، اپنے ہاتھوں اپنے شیرخوار کو قبر میں سلایا، آنکھوں سے قبر تر کی، ندائے قدرت آئی، حسین اٹھو، ہم نے دودھ پلانے والی جنت میں معین کر دی ہے۔ پھر گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کی طرف واپس آئے اور اس طرح رجز پڑھا، منکرو تم نے اس وقت اور اس سے پہلے بھی خدا کے ثواب سے روگردانی اختیار کی۔ تم لوگوں نے امیر المومنین اور ان کے بہترین فرزند حسن کو قتل کیا، جن کے والد کریم اور شریف تھے، تم نے ان کو کینہ کی بنا پر قتل کیا، اور اب یہ کہہ رہے ہو کہ تم حسین کو قتل کرنے کے لیے اکٹھا ہو جاؤ۔ امام ابن سعد کی فوج کے سامنے آئے، ہاتھ میں برہنہ تلوار تھی،
زندگی سے سیر تھے، شہادت اور خدا سے ملاقات پر کمر بستہ تھے، اور یہ رجز پڑھ رہے تھے انا ابن علی الطہر من آل ہاشم کفانی بہذا مفخرا حین افخرو، میرے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں بنی ہاشم میں علی جیسے پاکیزہ صفات کا فرزند ہوں۔ وجدی رسول اللہ اکرم من مشا ونحن سراج اللہ فی الخلق یظہر، میرے جد رسول خدا ہیں جو اس روئے زمین میں سب سے افضل، ہم اللہ کی مخلوق میں اس کے روشن چراغ ہیں۔ وفاطمۃ امی سلالۃ احمد وعمی یدعی ذو الجناحین جعفر، میری والدہ فاطمہ رسول خدا کی بیٹی ہیں، میرے چچا جعفر ہیں جو جنت میں دو پروں سے اڑ رہے ہیں۔ وفینا کتاب اللہ انزل صادقا وفینا الہدی والوحی بالخیر یذکر، یقیناً اللہ کی کتاب ہمارے گھر میں نازل ہوئی، ہمارے ہی گھر میں ہدایت، وحی اور نیکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ امان اللہ للناس کلہم، ہم ہی ان لوگوں کے لیے اللہ کی امان ہے، یہ حقیقت ہے جسے پوشیدہ اور علی اعلان بیان کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ وُلَاةُ الْحَوْضِ نَسْقِي وُلَاتِنَا بِکَاسِ رسول اللہ ما لیس ینکر، ہم ہی حوض کوثر کے مالک ہیں، ہم ہی اپنے دوستوں کو رسول خدا کے جام سے سیراب کریں گے، اور کوئی بھی اس پر فضیلت کا انکار نہیں کر سکتا۔ وَشِیَّتُنَا فِی النَّاسِ أَکْرَمُ شِیَّةٍ وَمَبْغِضُنَا یوم القیامت یخسر، ہمارے شیعہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار ہیں، اور ہمارے دشمن قیامت میں نقصان اٹھائیں گے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان خبیثوں کو مقابلے کے لیے للکارا، جو بھی ہمت کر کے آگے بڑھا وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ بڑے بڑے پہلوان اور نامی گرامی بہادر مقابلے پر آئے، مگر سب نے تھوڑی ہی دیر میں جہنم کی راہ اختیار کی۔ اب کسی ایک میں اکیلے مقابلے کی ہمت نہ تھی۔ امام علیہ السلام نے میمنہ پر حملہ کیا، زبان مبارک پر یہ شعر تھا: الموت خیر من رکوب العار والعار اولی من دخول النار، موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے اور ذلت جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔ اس کے بعد میسرہ پر حملہ کیا، اور اس کے بعد یہ رجز پڑھا: انا الحسین ابن علی علیت ان لا انسنی احمی ایالات ابی امزی علی دین النبی، میں حسین علی کا فرزند ہوں، میں نے قسم کھائی ہے ذلت قبول نہیں کروں گا، میں اپنے والد کے اہل و عیال کی حفاظت کروں گا اور نبی کے دین پر ثابت قدم رہوں گا۔ ہم یہیں پر تمام کریں گے، اس لیے کہ ہماری گفتگو پیج نمبر 310 تک پہنچ چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اس سلسلے میں کتاب رہبران معصوم کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام آؤ کتاب پڑھیں۔ خدا حافظ والسلام۔